جب میرے نبی کریم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہد اور کائنات فطرت کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کی کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کے سوچ و بچار میں مصروف رہنے لگے۔ ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار تھی جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کئی دن کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پہ لے کر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور زیارت گاہ خلاق ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ وہ فرشتہ جب ظاہر ہوا تو اس نے ایک دم کہا کہ پڑھیے، اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا، یعنی گلے ملا، اور پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعہ سے جو بالکل ناگہانی طور پر پیش آیا تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اوڑھاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دل کا لرزہ اور خوف کچھ دور ہوا، کچھ سکون ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔
خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتیں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے، یعنی اللہ کو ایک ماننے والے تھے، بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ اہل مکہ کے شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر انہوں نے نصرانی مذہب اختیار کیا تھا، اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات تو سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے کیا ہوا، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو نظر آیا کہ وہی فرشتہ جو غار میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے کمبل اوڑھاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا، یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈر سناؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، والرجز فہجر، اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خداوند تعالی کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے قبر بستہ ہو گئے۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اسلام کی دعوت کے 3 دور بنتے ہیں۔ پہلا دور یہ کیا تھا؟ 3 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے۔ اب اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔
پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابو ارقم، حضرت عثمان بن معون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمر بن نفیل، ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے علاوہ بہت سارے دوسرے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کیا۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے یہ اسلام لانے والے جو لوگ تھے ان کو سابقین اولین کا لقب ملا، یہ اس لقب سے سرفراز ہے۔ ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ رسوم اور جاہلیت سے متنفر بیزار تھے، چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلام کا دوسرا دور جو تھا وہ 3 سال کا اس طرح کا تھا کہ 3 سال کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ نازل فرمائی، اور خدا بند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معشرہ قریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤگے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اول فل بکنے لگے، معاذ اللہ۔ اب تیسرا دور جو تھا وہ اس طرح کہ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ یہ نازل فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا اس کو علل اعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے۔ تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی اعزاز رسانیوں کا ایک
طولانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو کفار مکہ تھے، خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا جاتا، جو راستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھبتیاں کستے، گالیاں دیتے معاذ اللہ، اور کہتے یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے۔ یہ شور مچا مچا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھا دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط یہ وہاں پہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا اور اس کو دور دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکم دھکا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں سے لڑائی کی اور کافروں کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثیرات و تصرفات کو دیکھ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہتے معاذ اللہ۔ اور جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل امین علیہ السلام اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالی اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی معاذ اللہ گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر، سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و گل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہ دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پاک پڑھ کر سناتے یا ایمان کی دعوت کا واعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا وہ بدبخت ابو لہب وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا چلا کر کہتا کہ اے لوگو معاذ اللہ، اے لوگو میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوال مجاز کے بازار میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح
ایک مرتبہ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر ازلی بدبخت عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوشے مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے، دیر تک اوجڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار مار کر ہنستے رہے، مارے ہنسی ایک دوسرے پر گر پڑتے تھے۔ آخرکار سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ان دنوں ابھی کم سن لڑکی تھی، وہ آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوشے مبارک سے ہٹا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا، ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایتی ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ جو کفار مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور ایذا رسانی میں بہت زیادہ سرگرم تھے، ان میں سے چند شریر بدبختوں کے نام میں عرض کرتا چلوں۔ ان میں پہلے نمبر پہ ابو لہب تھا، پھر ابو جہل، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو قیس بن فاقہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، منبع بن حجاج، زہیر بن ابی امیہ، صائب بن سیفی، عدی بن حمرہ، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن العاص، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی العاص، یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، اور دن رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں مصروف کار رہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بالبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم زدن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگیں۔ اس لیے قتل کر دینے کی بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلا کشان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ سنگ دل، بے رحم،
اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب و بے کس مسلمانوں پر جبر و اکراہ اور ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقامت میں بھی ذرا بر تزلزل نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ کفار مکہ نے ان غرباء و مسلمین پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور بے پناہ اندوہناک مظالم ڈھائے اور ایسے ایسے روح فرسا اور جاں سوز عذابوں میں مبتلا رکھا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں جبکہ وہاں کی ریت اس کے ذرات تنور کی طرح گرم ہو جاتے، تپ جاتے، ان مسلمانوں کو پشت کی بل لٹا کر کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے ان کی پشت کو اس جلتی ہوئی ریت پر رکھتے اور پیٹھ کے بل لٹاتے، سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے تھے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائیں۔ لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان سے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مقیم تھے اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ جو خباب تھے ان کو کوئلے کے انگاروں پر چت لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کلبہ کوئلے بجھ گئے۔ اللہ اکبر۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا اور اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی، پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ دبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرت ناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیہ بن خلف، یہ کافر اس بدبخت کے غلام تھے۔ یہ ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ و بازار میں ان کو گھسیٹا کرتا تھا اور ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسایا کرتا تھا۔ ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیتا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی۔ امیہ کافر بدبخت ظالم یہ کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گے، مگر اس حال میں بھی قربان جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، آپ کی عظمت پر، آپ کے استقلال پر کہ آپ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا بلکہ زور زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے، بلند آواز سے کہتے تھے کہ امیہ تو ٹل لگا لے، تو اپنا زور لگا لے، لیکن بلال ایک خدا کو ماننے والا ہے، میرا خدا ایک ہے، میرا خدا ایک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم گرم بالو پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام لانے کی وجہ سے ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافروں کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے، یعنی کہ حضرت عمار کے پورے خاندان کو کافروں نے اس دنیا فانی سے رخصت کر دیا، ظلم کر کر کے ان کی جان لے لی۔
حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی رسول ہیں، ان کو کفار مکہ اس قدر طرح طرح کی اذیت دیتے اور ایسی ایسی مار دھاڑ کرتے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش پڑے رہتے۔ جب ہجرت کا وقت آیا نا، جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال اور سارا سامان یہاں چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہو، اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جا سکتے۔ اگر یہ منظور ہے تو تم ہجرت کر سکتے ہو۔ آپ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنی متاع ایمان کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو چت لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا۔ جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے تو راستے میں اتفاق سے ایک گبریلا نظر آیا۔ امیہ کافر نے تانا مارتے ہوئے کہا کہ دیکھ تیرا خدا یہی تو نہیں۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے خاموش رہے، خاموش ہو جا، میرا بھی اور تیرا بھی خدا اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر غضب ناک ہو گیا اور اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد مند ہو جاتی۔ حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ لونڈی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کفر کی حالت میں تھے۔ جب اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہا اف تک نہیں کرتی تھی، بلکہ نہایت جرأت اور استقلال کے ساتھ کہتی تھیں کہ اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لوگے تو خدا تم سے ضرور اس کا انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی باندی تھی۔ یہ مسلمان ہو گئی تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، نابینا ہو گئیں، مگر خداوند تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر ان کو روشنی عطا فرما دی، پھر سے دکھائی دینے لگا۔ تو اس وقت جب ان کی آنکھیں واپس آ گئیں تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے معاذ اللہ۔ اسی طرح حضرت بی بی نہدیہ اور حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی باندیاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد کافروں نے ان دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے دے کر بے پناہ اذیتیں دیں، مگر یہ اللہ والیاں صبر و شکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں اور اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یار غار، اللہ اکبر، حضرت یار غار کون تھے؟ وہ مصطفیٰ کے یار تھے، وہ مصطفیٰ کے ہمراہ تھے، سفر میں، حضر میں، جلوت میں، خلوت میں، ہر جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ابو بکر صدیق باصفا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کس کس طرح کی تکلیفیں جھیلیں، اللہ اکبر، اور کس طرح مسلمانوں کو بچانے کی کوششیں کی۔ اس کی ایک جھلک یوں بھی ہے کہ آپ نے ان غریب اور بے کس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ ہی نے حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابو فقیہ، لبینہ، زنیرہ، نہدیہ، ام انیس رضی اللہ تعالی عنہم، ان سارے غلاموں کی بڑی بڑی قیمتیں اور رقمیں دے کر ان کو خریدا اور سب کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، اور ان مظلوموں کو کافروں کی ایذاؤں اور تکلیفوں سے بچا لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے۔
یہ روزانہ زور زور سے چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے، اور روزانہ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے، اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہ ملا۔ اچھا، یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہر مکہ کے ایک ممتاز اور معززین میں سے تھے، تاجر تھے، مگر ان کو بھی حرم مکہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت ہی مالدار صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے نا تو غیروں نے نہیں بلکہ خود انہی کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے روب اور دبدبہ والے آدمی تھے، مگر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھوئیں کا دم دیا، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جاہ و اعزاز والے رئیس تھے، مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا۔ ساتھ ہی حضرت عمر نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے آویزے گر پڑے اور چہرے پر خون بہہ نکلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی سخت تکلیفوں اور مصیبتوں اور ایذاؤں کے باوجود اسلام کا دامن تھامنے والوں نے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا، اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے میٹنگ کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ آخر اتنی تکالیف، اتنی سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ بند کیوں نہیں کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ عزت اور جاہ و سرداری اور دولت کے خواہ ہو؟ چنانچہ ساروں نے مل کر عتبہ بن ربیعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد تو معلوم کرو۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور کہنے لگا کہ اے محمد، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں یا عزت اور دولت چاہتے ہیں یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جو تمنا ہے کھلے دل کے ساتھ کہہ دیں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ آپ کے دعوت اسلام سے باز آنے پر پورا مکہ آپ کے زیر فرما ہو جائے گا، آپ کی ہر خواہش، ہر تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ ساحرانہ تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کا جسم کا رونگٹا اور بدن کا بال خوف ذوالجلال سے لرزنے اور کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کریں، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے جب واپس آیا تو اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیاں خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ اس نے واپس آ کر سرداران قریش سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں نہ وہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، نہ شاعری ہے، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ لہٰذا میری رائے ہے کہ تم لوگ ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب آ گئے تو اس سے ہم قریشیوں ہی کی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب خود ہی ان کو فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہ مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور ایذا رسانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ اب
قریش کے کافروں میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح صفائی کے ساتھ یہ معاملہ حل ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز رؤساء ابو طالب کے پاس آئے جو حضور کے چچا تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایتی نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فرمان فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ کی تعمیل کرتے ہوئے علل اعلان شرک و بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا واعظ فرماتے رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر سے بڑک اٹھا۔ چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ و شیبہ، ابو سفیان، عاص بن اشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ایک ساتھ مل کر پھر سے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے ان بتوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل آئیں کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پڑی ہے۔ ظاہر ہے اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا ان تمام قریش کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو، بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہٰذا میری رائے ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے اسلام کی دعوت دینا موقوف کر دو۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری مددگار اور معین یہ جو کچھ بھی تھے وہ صرف اور صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ چچا کی گفتگو سن کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھرائی ہوئی مگر جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دینا تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہیں ہوں گا۔ یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیج گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی ہاشمی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ چچا کی جان، جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے مکہ نے جب اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جا کر حبشہ میں پناہ لو۔ حبشہ کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام اسحمہ تھا اور اس کا لقب نجاشی تھا۔ یہ عیسائی دین کا پابند تھا مگر بہت ہی انصاف پسند، نہایتی رحم دل تھا۔ تورات اور انجیل اور اس طرح دیگر آسمانی کتابوں کا انتہائی ماہر عالم بھی تھا۔ اعلان نبوت کے 5 سالوں کے بعد 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ ان مہاجرین کرام کے نام میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی بھی ہیں، حضرت
حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو صابرہ بن ابی رحم یا حاطب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سہیل بن بیدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ کفار مکہ کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلا تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ان کا تعاقب کیا، لیکن یہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کفار ناکام واپس لوٹائے۔ یہ مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی سرزمین میں اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر سن کر چند لوگ حبشہ سے مکہ لوٹ آئے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ خبر تو غلط تھی، یہ تو ایک افواہ تھی۔ چنانچہ بعض لوگ تو پھر حبشہ چلے گئے، مگر کچھ لوگ مکہ میں روپوش ہو کر رہنے لگے۔ لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے لوگوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل 83 یعنی 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ جب تمام مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تھے نہایت ہی امن و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگ گئے، اس وقت کفار مکہ کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ فرزندان توحید کہیں امن و چین کے ساتھ رہ سکے۔ ان ظالموں نے کچھ تحائف کے ساتھ عمر بن العاص اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کیا اور یہ فریاد کرنے لگے، اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں، آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر گفتگو کرنے کے لیے آگے بڑھے اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے ٹوکا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں اس بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع فرمائی، فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک و بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدکاریوں اور بدعمالیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا اور ہر قسم کے ظلم و ستم
اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع کیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے، شرک و بت پرستی چھوڑ کر تمام برے کاموں سے توبہ کر لی۔ بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی ہے، اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا کہ ہم اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کے آپ کی سلطنت کے زیر سایہ پر امن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سے نجاشی بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمرو بن العاص نے اپنے ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں سوال کیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے دل پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کمواری مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کو سنا اور یہ کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ہی ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں۔ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے۔ اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری جو کٹر قسم کے عیسائی تھے وہ ناراض اور برہم ہو گئے، مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحفوں کو واپس لوٹا دیا، اور عمر بن العاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ آرام و چین کی زندگی بسر کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں واضح کرتا چلوں کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کے انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی تھی۔ حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا اور وہ حبشہ ہی میں مدفون بھی ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، مگر جب آپ مقام برق الغماد میں پہنچے تو قبیلہ قارہ کا سردار مالک بن دغنہ یہ راستے میں ملا اور دریافت کیا کہ کیوں اے ابو بکر کہاں چلے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں پھرتا رہوں گا اور خدا کی عبادت کرتا رہوں گا۔ ابن دغانہ نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ تو دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں اور مہمانان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی مدد کرتے رہتے ہیں۔ حق کے کاموں میں تو آپ سب کی امداد و اعانت کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیں اور میں
میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ابن دغنہ نے کافی اصرار کیا اور آپ کو زبردستی مکہ واپس لایا۔ تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، لہذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے، کوئی ان کو تنگ نہ کرے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں گے تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ ابن دغنہ نے کفار کی یہ شرط منظور کر لی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چند دنوں تک اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے رہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ معبودان باطل لات و عزا کی عبادت تو علل اعلان ہو اور معبود برحق اللہ تعالی کی عبادت گھر کے اندر چھپ کر کی جائے۔ چنانچہ آپ نے گھر کے باہر اپنے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس مسجد میں علل اعلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن سنتے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دغنہ کو مکہ بلایا اور شکایت کی، ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں، جن کو سننے کے لیے ان کے گرد ہماری عورتیں اور ہمارے بچے میلہ لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھیں ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ۔ چنانچہ ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا، اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابن دغنہ، تم اپنی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ کی پناہ ہی کافی ہے اور میں اسی کی مرضی پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعلان نبوت کے چھٹے سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو ایسی ہستیاں دامن اسلام میں آ گئی جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہ و جلال اور ان کے عزت و اقبال کا پرچم بہت ہی سربلند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی والہانہ محبت تھی اور وہ 2-3 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے۔ چونکہ انہوں نے بھی حضرت سویبہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور، پہلوان اور بہادر تھے، شکار کے بہت شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم مکہ میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حسب معمول آپ شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح تمہارے بھتیجے کے ساتھ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ ماجرا سن کر مارے غصہ کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا خون کھولنے لگا، ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرام میں پہنچ گئے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور کہنے لگے کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پہ ہوں؟ یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے تو ابو جہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے، یہ کہنے لگا کہ اے بنی مخزوم، آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیں، واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت ہی خراب قسم کی گالیاں دی تھی۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان ہو جانے کے بعد زور زور سے ان اشعار کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ فرمانے لگے کہ حمدت اللہ حین ہدا فوادی الی الاسلام والدین الحنیفی، کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحصیف، جب احکام اسلام کو ہمارے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے تو باکمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وَأَحْمَدُ مُصْطَفًا فِينَا مُطَاعٌ فلا تغشوہ بالقول العنیف، اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدا ہیں، تو اے کافرو اپنی باطل بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو۔ فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقد فیہم بالسیوف، خدا کی قسم ہم انہیں کفار کے سپرد نہیں کریں گے حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کافروں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد تیسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے واقعات میں بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن غصے میں بھرے ہوئے ننگی تلوار لے کر اس ارادہ سے چلے کہ آج میں اسی تلوار سے معاذ اللہ پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتفاق سے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اسلام کی خبر نہیں تھی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے عمر خیریت ہے؟ اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلنے لگے؟ کہنے لگے کہ آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت الخطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ کے غصے کی حالت دیکھنے والی تھی، آپ فوراً اپنے بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کے دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹک دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایسا تمانچہ مارا کہ ان کے کانوں کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے، ان کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نگاہ اٹھا کر بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا اور ان کا عزم و استقامت سے بھرا ہوا یہ جملہ سنا، ان پر رقت طاری ہو گئی اور دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر کہا اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی تو دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے اوراق کو سامنے رکھ دیا، اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ
صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہوتا چلا گیا اور جسم کا ایک ایک بال لرزہ برندام ہونے لگا۔ جب اس آیت پر پہنچے نا کہ آمنو باللہ ورسولہ، تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں مقیم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جا پہنچے۔ اب دروازہ بند تھا۔ آپ نے کنڈی بجائی۔ اندر کے لوگوں نے دروازے کی جری سے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے۔ کسی کو دروازہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی مگر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا نا تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھ کر آپ آگے تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور فرمایا اے خطاب کے بیٹے تو مسلمان ہو جا، آخر کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے خوشی کے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کا کیا مطلب؟ اٹھئے، ہم کعبہ میں چل کر علل اعلان خدا کی عبادت کریں گے، اور خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان بھی کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر دو قطاروں میں روانہ ہوئے۔ اب ایک صف اور ایک قطار کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان سے چل رہے تھے، دوسری صف کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ اعلان سنتے ہی ہر طرف سے کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے۔ ایک ہنگامہ تھا کہ برپا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں ابو جہل آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ لڑائی کیسی، یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اس لیے لوگ غصے میں آ کر ان پر حملہ آور ہوئے۔ یہ سن کر ابو جہل نے حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کو پناہ دی۔ ابو جہل کا اعلان سنتے ہی سارے لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کفر کی حالت میں قریش کے بتوں کے پاس حاضر تھا۔ اتنے میں ایک شخص گائے کا ایک بچڑا لے کر آیا اور اس کو بتوں کے نام پہ ذبح کیا۔ پھر بڑی زور سے چیخ مار کر کسی نے کہا کہ یا جلیو امر نجی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز سن کر سارے لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں وہیں پہ کھڑا رہا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اس آواز دینے والے کی تحقیق کیے بغیر ہرگز یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ اس کے بعد پھر سے یہی آواز آئی کہ یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔
یعنی ایک کھلی دشمنی کرنے والے ایک کامیابی کی چیز ہے، ایک فصاحت والا آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حالانکہ بتوں کے پاس آس پاس میرے سوا کوئی دوسرا تو تھا ہی نہیں، اس کے فوراً بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس واقعہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد متاثر تھے، اس لیے ان کے اسلام لانے کے اسباب میں اس واقعہ کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دخل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جب کفار مکہ نے بہت زیادہ ستایا تو آس بن وائل سہمی نے بھی آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا، جو زمانہ جاہلیت میں آپ کا دوست تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی مار دھاڑ سے بچ گئے۔